सब साइंटिस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से, जिन्होंने इसमें अपना खून पसीना दिया है, इतनी मेहनत की है, इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इस पर फ़ख्र है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, आज पूरी कौम के लिए एक बड़ा शानदार और यादगार दिन है, क्योंकि आज 28 मई हमें याद दिलाती है 1998 28 मई की वो तारीख जब हमने चागी के पहाड़ों में धमाके करके ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि पाकिस्तान एक क़ुव्वत है, पाकिस्तान की फोर्सेस एक क़ुव्वत हैं। आज ना सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में बल्कि पूरी दुनिया में इस दिन के हवाले से तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं, जहाँ पे क़यादत के साथ साथ फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उन लोगों को सलाम पेश किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। आज हमारे पास एक मैसेज है कि तमाम कौम मुत्तहिद रहे और दुनिया पे साबित कर दे कि हम एक पुरअमन और ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात करेंगे। 28 मई 1998 की उस तारीख़ी लम्हात के बारे में बात करेंगे कि कौम इसको कैसे देखती है और अपने कामयाबी और शुरू होने वाले दिन के हवाले से क्या कहती है। आइए चलते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं 28 मई, जो आज पूरे मुल्क में दुनिया में मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस तारीख को एटमी क़ुव्वत बना था। आपके क्या तासुरात? देखिए जी, आजकल के ज़माने में एटमी क़ुव्वत होना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, जो कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इस्लामी जो ममालिक हैं उनमें सिर्फ़ एक मुल्क को ये हासिल है, पाकिस्तान को। दुनिया में और कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जिसको ये एज़ाज़ हासिल हो, और इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम ममालिक की जो लिस्ट है उसमें सर फ़हरिस्त खड़ा हुआ है। इस वक्त हम लीड करते रहे हैं एक ज़माने में सारी इस्लामी दुनिया को। मैं चूँकि नौकरी करके आई हुई हूँ, सऊदी अरब में भी रह के आई हूँ, वहाँ भी मैं प्रोफेसर थी, जामा नूरा में, रियाद में है ये, इसके अलावा दुबई में भी। तो इन दोनों तीनों जगहों पे जो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त थी, जो पाकिस्तान को अहमियत हासिल थी, वो इन्हीं वजूहात पे थी। और वो ज़िक्र करते थे, इस्लामिक बॉम्ब इसे कहा जाता है ना, इसको ये नहीं कहते पाकिस्तानी बॉम्ब, इसको इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है, इसलिए कि पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड पाकिस्तान इसी के बेसिस पे करता है। तो अब इस बॉम्ब को बनाने के लिए जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने, जिन इंस्टीट्यूट्स ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन शख्सियात ने कुर्बानियाँ दी, अपना वक्त बर्बाद किया, सेहत बर्बाद की। देखिए, मैं ख़ुद एक फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे जो वालिद साहब हैं वो इंजीनियर्स कोर के हैं और उन्होंने इन जगहों पे काम किया हुआ है। मुझे पता है, हम 3-4 साल तो उनके जल्द के ऊपर जो बीमारी हो गई थी रेडिएशन की वजह से, उसी को ट्रीट करते रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तानियों की, हमारी इंस्टीट्यूट्स की, और हम सब पाकिस्तानियों से ही ये इंस्टीट्यूट्स उठे हैं, हमारे सब इदारे उठे हैं। आप कोई भी इदारा ले लें, पाकिस्तान का पुलिस हो, अदलिया हो, फ़ौज हो, ये हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड वी लव ऑल ऑफ दैम एंड वी आर प्राउड ऑफ दैम। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमने देखनी है कि हमारे मुल्क का दिफा, उसमें हमें फोर्सेस नज़र आती हैं, हमें इसी दिफा के हवाले से बॉम्ब में ये फोर्सेस नज़र आती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें भी हैं जो इन फोर्सेस के ख़िलाफ़ काम करती हैं, दहशतगर्दी होती है, मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा किया जाता है। उस हवाले से क्या कहें? देखिए, मुल्क तो हमारा अपना है ना, हमारा घर है। अब अक्सर होता है ऐसे कि औलाद को अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ पे शिकायत हो जाती है, वालिदैन से, बहन भाइयों को एक दूसरे से शिकायत हो जाती है, जो बहू होती है घर की उसको अपने इन लॉ से कोई शिकायत होती है। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप घर को तोड़ फोड़ दें या घर को जला दें। आप जो हैं, जो शिकायत हैं वो रजिस्टर कराते हैं, मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए से उसको हल करने की कोशिश करते हैं ना। इस तरह से नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हमारी रियासत है, हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा मुल्क है। अगर इसको आग लगेगी या टूट फूट होगी तो इसका मतलब है मैं अपने घर को जला रही हूँ, अपने घर को तोड़ फोड़ रही हूँ। तो ये वाला जो है बिल्कुल इस किस्म का रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर भी हैं, लोगों को पढ़ाती भी हैं, समझाती भी हैं। हमारे पास 60% से अबव जो है नौजवान नस्ल है, थोड़े से जज्बाती होते हैं, वो बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक मैसेज उनके लिए हो जाए कि वतन की हिफाजत आप भी करें, फोर्सेस का नहीं, सब पूरी कौम का फर्ज है।
جی اسپیشلی ینگر جنریشن کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیں اپنی ترقی کے اوپر اور پاکستان کی ترقی کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہ جو باقی سب چیزیں ہیں، دیکھیں پولیٹیکل افیلیشنز آنی جانی چیز ہے، وہ کبھی آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کسی دوسری پارٹی کے آپ کو کام زیادہ اچھے لگیں اور آپ اس کے ساتھ شفٹ ہو جائیں. تو اس کو جو ہے وہ بہت سیریس مت لیجئے. ووٹ ضرور دیں لیکن اپنی پیار اور محبت صرف اپنے ملک پاکستان، اپنے کیریئر کے ساتھ اور اپنے فیوچر کے ساتھ رکھیں. 28 مئی ایک بڑا دن ہے جی 1998 جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے. کیا کہتے ہیں؟ جی 28 مئی 1998 کو جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس پورے دنیا میں پاکستان اسلامک ممالک میں پہلا ملک تھا جس نے اپنی ایٹمی دھماکہ کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو قوتیں جن کے پاس ایٹم بم ہیں وہ کم از کم اپنے آپ کو سیکیور سمجھتی ہیں، کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں چاروں طرف سرحدوں پہ جو ہیں ہر طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک ایٹمی قوت ہوتے ہیں تو اس کی ایک اپنی بات ہے کہ آپ ہر طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے، تو تقویت ملتی ہے پوری اسلامی دنیا کو بھی جتنے بھی ممالک. جی بالکل، پوری اسلامک ممالک جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں جب کوئی بھی ایسا مسئلہ مسائل ہوتا ہے. اور بالکل ہمارا پرائیڈ ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور قوت محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں. الحمدللہ ہم نے جب یہ دھماکہ کیا تو ایک کلیئر میسج انڈیا کو تو گیا، باقی دنیا کو بھی ہم نے منوایا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با اختیار قوم ہے، اور با اختیار قوم کے با اختیار شہری ہوتے ہیں، اور ہر شہری جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک مضبوط انسان اور ایک مضبوط چٹان ہوتا ہے. اور میں خراج تحسین دینا چاہوں گی ہر اس ماں کو جس کا بیٹا اس اتنے اچھے کاز میں شہید ہو گیا. شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک آسمانوں کی چادر میں رہتا ہے. اور ہم انہی شہیدوں کے جو 80,000 شہید ابھی تک جا چکے ہیں اس دنیا پاکستان سے، ہم ان کی چادر سے ہم لوگ یہ ڈھپے ہوئے ہیں، اور ان سے ہماری پروٹیکشن ہو رہی ہے کہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ اتنے بڑے بحرانوں سے بھی نکل آتا ہے الحمدللہ. اور ہم اپنی فوج کا اور ہم اپنی حکومتوں کا جتنا شکر ادا کریں کہ ان نے ہمیں اتنا زیادہ خود مختار کر دیا ہے کہ آج ہم ایک ایٹمی طاقت بن کے اور ایک مضبوط ملک بن کے اور دنیا کے سامنے ابھرے ہیں. ایک اچھا سا میسج ان لوگوں کے لیے کہ وطن صرف فوجیوں کا یا حکومتوں کا نہیں، سب کا ہے، اس کے لیے کام کریں. جی میں کہتی ہوں زندگی میں جو بہت ضروری چیز ہے وہ فہم ہے. جب بھی آپ زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھیں ہوتے ہوئے کہ جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو اس وقت آپ ضرور اپنے نفس کی جو آواز ہے اس کے اوپر فوکس کریں. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ بنایا گیا تھا، اور اگر ہم اس نعرے کے ساتھ سٹک کریں اور ہم جو آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی اس پہ سٹک کریں، اور اگر ہم محب وطن ہیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں کبھی غلط اور برائی کی طرف نہ جائیں گی، نہ ٹیمپٹ ہوں گی، اور نہ کوئی ایسا کام کریں گی. مجھے اپنے ملک پہ پورا یقین ہے، مجھے اپنی آئندہ نسلوں پہ پورا یقین ہے. پاکستان پائندہ باد. 28 مئی 1998 کو جب ہم نے دھماکے کیے تو پوری قوم کا تھا کہ ہمیں دھماکے کرنے چاہیے. قوم نے، فوج نے، سیاسی لیڈرشپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم دھماکے کریں گے، اور اس کے بعد دھماکے کیے گئے جو اس وقت کی بہت ضرورت تھی. تو میرے خیال میں یہ اس وقت جس طرح کا قوم کا رویہ تھا، قوم متحد تھی، اس رویے اور اس متحد ہونے کی آج بھی اسی طرح ضرورت ہے. 28 مئی 1998 کو جس طرح قوم متحد اور منظم تھی، آج بھی ہمیں اس سے بڑھ کے ضرورت ہے کہ ہم آرمی کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور سیاسی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ یہ ملک بہتری کی طرف جا سکے. جو ہمارے معاملات اس وقت مسائل میں پڑے ہوا ملک ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. خراج تحسین پیش کر رہے ہیں قیادت کو، حکومت کو، فورسز کو. آپ کیا کہتے ہیں؟
جی میں بھی ان کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، کیونکہ سب نے یکجہت ہو کے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا پاکستان کے، تب ان کے پاس اتنی یہ ریسورسز نہیں تھے، اتنی ایمونیشنز نہیں تھیں، اور پھر بھی انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اپنے سے بڑی قوت کا، اور مطلب بہت اچھے طریقے سے اس کو کامیابی عطا کی. اور ہم سب مل کے اصل میں اس ٹائم پہ اگر آپ وہ ٹائم کا سینیریو اپنے مائنڈ میں رکھیں نا، تو ساری قوم ایک تھی. مطلب اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ فوج ہے اور یہ عوام ہے، سب نے مل کے جو ہے نا اس سے ایک فائٹ کی، اور اس سے ہم نے ایک بہت بڑی سکسیس حاصل کی ہے. تو میں تو یہی چاہوں گی کہ آئندہ بھی ہمارے ملک میں اسی طرح کا سینیریو رہے کہ ہم سب مل کے ایک ملک بن کے رہیں اور طاقتور بن کے رہیں. تو میرے اپنے اندازے میں مطلب ظاہر ہے ہم تو حب الوطن ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو مل کے رہے، اور اب بالکل ڈیوائیڈ نہ ہوں آپس میں، اور آگے ترقی کی طرف بس گامزن رہیں. کیونکہ اگر تو ایون جب جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، لیکن سب مل کے کام کریں. یوم تکبیر مناتے ہیں پورے ملک میں، دنیا میں، کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 28 مئی جو ہم یوم تکبیر کے طور پہ مناتے ہیں، اس دن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پوری قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ کوئی بھی بیرونی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کی افواج نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ایٹمی دھماکوں میں حصہ لیا، اور جو ہم نے اٹامک بلاسٹ کیے 28 مئی کو اور یوم تکبیر مناتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا ایک پرائیڈ ہے. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہماری پوری قوم کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں اس شرمندگی کو دھونے کے لیے پوری عوام باہر سڑکوں پہ آئے اور ہمارے شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، تاکہ وہ 86,000 لوگ جو پچھلے 1998 کے دھماکوں کے بعد سے اب تک شہید ہوئے، اور وہ شہیدوں کی مائیں، انہوں نے جب وہ ٹی وی پہ دیکھا کہ کور کمانڈر ہاؤس اور ہمارے شہداء کی یادوں کو نظر آتش کیا گیا، وہ کبھی نہیں بھلا سکتی. وہ سوچ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ مناظر میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس طرح سے ان ماؤں نے اپنے بچوں کو ٹی وی اسکرین پہ دیکھا اور وہ زار و قطار رونے لگ گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 9 مئی کا واقعہ پوری بزنس کمیونٹی اس کو کنڈیم کرتی ہے، اور اس سے ہمیں ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پہ منانا چاہیے. میڈم، ہم یوم تکبیر کی تقاریب دیکھ رہے ہیں، پورے ملک میں ہو رہی ہیں، دنیا میں ہو رہی ہیں، کہ آپ کیا کہیں گے 28 مئی 1998 جب ہم ایٹمی قوت بنے؟ ہماری جو ہے پوری قوم کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوا تھا جب 28 مئی کو جو ہے ہمارے ایٹمی دھماکے کیے ہوئے، اور ثابت کر دیا انڈیا کو کہ ہم جو ہے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ان کے جو ہے وہ ان کے دل میں جو خوف پیدا ہم نے کر دیا ہے کہ جب بھی وہ مطلب وہ اس چیز پہ قدم نہیں اٹھا سکتے ہمارے پاکستان کے لیے، جو ہم نے ثابت کیا اس ملک کے لیے. اور پوری قوم جو ہے فقط سے بلند کرتی ہے ہمارے اس چیز سے. آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان ایٹمی قوت جب بنا تو دنیا پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیے جی، ایٹمی قوت بننا کسی بھی کنٹری کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آپ جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں یا ڈیفینس سسٹم کی بات کرتے ہیں، جب تک وہ کسی ملک کا اسٹرانگ نہ ہو تو وہ ملک اسٹرانگ کہلایا نہیں جاتا. تو میں تو بالکل اپریشیٹ کروں گی اس وقت کی گورنمنٹ کو اگر یہ ڈیسیجن وہاں سے لیے گئے ہیں، اور ایک اچھا ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ اب خیال رکھتے ہیں بارڈرز پہ اگر کوئی اس طرح کی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو ایٹمی پاور کو اگر وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے تو وہ ایک بہتر چیز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان بیسیکلی 55 کنٹریز مسلم کنٹریز اس کو دیکھ رہی ہیں، اور اس لحاظ سے اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے، اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہر 28 مئی کو ہمیں بھرپور طریقے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ جس کنٹری میں بھی وہ جاتے ہیں تو وہ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک جس کا آپ نے حوالہ دیا 54-55 ممالک ہیں، تو پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. تو یہ ہم ایک قسم کی اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی نمائندگی کریں. جی بالکل، اس لیے میں نے مینشن کیا ہے ہم ان کی بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور شاید فیوچر میں زیادہ سے زیادہ کچھ اور کنٹریز بھی سامنے آئیں گی، لیکن فی الحال پاکستان واحد کنٹری ہے جن کو وہ اپنا
اپنا آپ کہہ لیں انسپریشن ہے، جس میں وہ ان کو دیکھتے ہیں. اور پاکستان کی جو اگر افواج کی بات کریں، پاکستان نیوی، ایئر فورس، آرمی، یہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھی آرگنائزیشن ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اوبویسلی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں تو جی اس کو بالکل ریگارڈ کرتی ہوں اس ٹائم کو جس وقت یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا. چٹھا صاحب، ہم بات کر رہے ہیں 28 مئی 1998 کی، جب ہم قوموں کی دنیا میں ایک معتبر قوم بن کے ابھرے. ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا میں ایک بڑا ملک ہوا، ہم سرخرو ہوئے. آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یوم تکبیر کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یوم تکبیر کے سلسلے میں جہاں تک میری ذاتی رائے اور میری جو جماعت نے کردار ادا کیا، میرا قائد میاں محمد نواز شریف جو قوم کے ماتھے پر جھومر کی طرح چمک رہا ہے. آج بھی دیکھ لیں پاکستان کے اندر جب الحمدللہ میرے قائد نے دھماکوں کا اعلان کیا، چاگی کے پہاڑوں سے اٹھنے والے دھوئیں نے پورے عالم اسلام کو روشن کیا. اور اس بات کی جو گواہی تھی وہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر پاکستانی جدھر بھی تھا اس کا سر ایک فخر سے بلند ہوا اور پاکستان کا نام روشن ہوا. بالخصوص جو ہمارے ارد گرد ہمارے پاکستان کے جو دشمن تھے ان کی نظروں میں ہم نے آنکھیں ڈال کے بات کی. بالخصوص پاکستان آرمی نے پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں، جتنا ہمارے اداروں نے، جتنی عسکری قوتوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دیں، اور آج پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہے، دونوں چیزوں نے ایک چیز، پاکستان کی آواز، پاکستان کی جو پولیٹیشین جتنے لوگ تھے، غلطیاں دیکھیں سب سے انسان ہیں، ہو جاتی ہیں، پھر بھی ہماری دعا ہے کہ جو لوگ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی منسلک ہیں ان اداروں کا احترام کریں، ان اداروں کو ساتھ لے کر چلیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کے خلاف بات کرنی، دیکھیں پاکستان کا بینک بھی پاکستان کا ہے، پاکستان کی ریلوے بھی پاکستان اس کا نام ہے، پاکستان کی افواج بھی پاکستان، اس کا نام پاکستان ہے. اگر ہم کسی چیز کو بھی چھیڑ خانی کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے باز رہے. پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں جب چاگی کے پہاڑوں سے اٹھنے والے روشنی نے پورے عالم اسلام کو روشن کیا ہے. یہ تو میں بات آپ کو بتا دوں. پھر میرا قائد میاں محمد نواز شریف، اس نے جتنی دلیری کے ساتھ پوری دنیا کا پریشر اپنے سر کے پر لیا، پوری دنیا سے، بالخصوص امریکہ نے اس وقت، شاید میرے بھائیوں کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، آپ کے میڈیا کو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی دھمکیاں دیں. اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا، یہ نہیں کہ نہیں دینا پڑا، لیکن قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہیں. تو باقی میری ابھی دعا ہے کہ جو حالات ابھی ہمارے ملک کے اندر موجودہ جو حالات ہیں ان کے اندر میرے بھائیوں صبر کرنا سیکھیں، اللہ سے مانگیں. یہ ملک کے لیے لوگ بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں. یہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، یہ جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کو ہضم کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں. برداشت کے ساتھ اللہ پاک نے بلندیوں کے وعدے کیے ہیں، لیکن آج ہم برداشت ہی نہیں کرتے. بھائی اتنی سختیاں مت کریں. ٹھیک، اس کے بعد پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کے ان کے اداروں کی دعا کریں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ آپ لوگ بالخصوص کاندھے کے ساتھ کندھا ملائیں. میں جشن چاگی کے سلسلے میں جو بات کی، اس دن سے لے کر آج تک پاکستان الحمدللہ، پاکستان کا بچہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے چل رہا ہے. اور جب تک پاکستان دنیا قائم ہے، پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سر فخر سے بلند رہے گا ہمارا. 28 مئی صرف پاکستان نے دھماکے نہیں کیے بلکہ اسلامی دنیا کے یہ ایٹم تھا. چمن ممالک پاکستان کی طرف دیکھ. یہ جو اسلامک بام بھی کہلاتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو یہ نہیں نام دیتے، نہ ہی ہم دنیا کو ڈراتے ہیں، لیکن ہم نے وہ اپنی حفاظت کے لیے کیا، اپنی جغرافی حدوں کی حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دن سے آج پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا. اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت ڈالرز کو ٹھکرا دیا اور دنیا کی دھمکیوں کو، اغیار کی دھمکیوں کو ڈرا دیا، چھوڑ دیا، اور صرف پاکستان کی بقا کی طرف دیکھا. پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی حدوں کی حفاظت کی طرف دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کریں گے، اور کر کے دکھائے ہم. جنرل صاحب، ہم 28 مئی ایک بہت بڑا دن ہے جب قوموں میں ہم سرخرو ہوئے
उस वक़्त की क़यादत को सलाम किया, फोर्सेस को सलाम किया और एटमी साइंसदानों को सलाम किया। आप क्या कहें? देखें, जब पाकिस्तान बना था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से किसी ने पूछा था कि आपकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी या दूसरे ममालिक से ताल्लुकात है उसकी बुनियादी नुकात क्या होंगे, तो उन्होंने कहा सबसे दोस्ती और किसी के ख़िलाफ़ भी जारियत नहीं, और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में हम ऑनेस्टी और फेयर प्ले को आगे लेके चलेंगे, लेकिन हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े होंगे। इसलिए पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के वजूद को मानने से इनकारी हुआ, बल्कि उन्होंने पहले न्यूक्लियर का धमाका किया और पाकिस्तान इस पे मजबूर हुआ कि अपने दफा के लिए वो भी ये एफ़र्ट करे। फिर हमारे साइंसदान, हमारी आर्मी की लीडरशिप, हमारी सिविलियन लीडरशिप, इन सब की मुश्तरका और पूरी कौम की कोशिश के साथ हमने 28 मई को इसका धमाका किया, और ये एक इसलिए किया कि हम अपने दफा को रखना चाहते हैं। आज से 2000 साल पहले जो एक चीन का एक मुदब्बर और जनरल था सुन त्सू, उसने अपनी किताब दी आर्ट ऑफ वार में लिखा था कि 100 जंगें लड़ के जीतने की बजाय ये बेहतर है कि आप अपने मकासद जंगें लड़े बग़ैर हासिल कर सकें। तो वो फिर क्या है कि आप अपने एडवर्सरीज़ को जंग लड़े बग़ैर उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारे दुश्मन भी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जंग तो अब लड़ नहीं सकते चूँकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर तफरका डाला जाए, पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की जो कौमी यकजहती है उसमें फोड़ डाली जाए, सूबाइयत, लसानियत, फ़िरकावारियत और पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हकारत और नफ़रत। और फिर जब उस पर भी वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने देखा कि अफवाज पाकिस्तान जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है हमारे पाकिस्तान का, जो एक ग्लू है जिसने पूरी कौम को इकट्ठा किया हुआ है, जो एक कौमी फ़ौज है, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि इसको अपनी कौम की नज़रों में गिराओ। तो दैट इज़ वाई आपने देखा कि हमारे कुछ आकपतना अंदेश सियासतदान इस तरह का जहर फैलाते रहे, जिसकी वजह से लोगों का, जवानों का बेरा रवि का शिकार हुए, और उन्होंने ये बहुत बड़े ब्लंडर किए जिससे हमारा दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन हमारा दुश्मन जो है वो इस पे बगले में जाता है। हमारे पास 28 मई है या फिर फोर्सेस के कारनामे हैं, हमारी हुकूमतों के दरख्शां किस्म के कारनामे हैं, उनको उनके जहनों में उतारने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेमिनार करने होंगे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर। इसके लिए क्या करें? देखें, बहसीत कौम ये ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ थिंक टैंक्स की या सेमिनार्स की बात नहीं है, इसमें मीडिया का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि खुदा खौफी के साथ आप ये देखें कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, हमारी जमातें बड़ी नहीं हैं, रियासत बड़ी है, हमारी सूबों की, हमारी पेशों के साथ वाबस्तगी की अहमियत ज़रूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहमियत हमारी जो है वो रियासत के साथ वाबस्तगी है। ये रियासत हम इसके साथ मोहब्बत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रियासत ने जो कुछ हमें दिया, हम उसका हिसाब किताब बराबर नहीं कर सके। अहमद नदीम कासमी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि बहुत सा कर्ज़ मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सर ही क्यों ना कटा दूँ कि कुछ अदा हो जाए। हम अपने सूबों, हम अपने पेशों, हम अपने पॉलिटिकल पार्टियों के खातर अपने मुल्क को कभी दाव पे नहीं लगाएंगे, और अभी ये जो 9 मई को मज़मूम हरकत कुछ लोगों ने की है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपका ये जो मैसेज है ये पूरी कौम के लिए है कि यकजहती के लिए, मोहब्बत के जज्बे को उजागर करने के लिए हम सब को अपने गिरबानों में देखना होगा, और ये देखना होगा कि मैंने पाकिस्तान से क्या लिया, मेरे बच्चों ने क्या लिया और मैंने इन रिटर्न क्या दिया। नाज़रीन, 28 मई 1998 वो यादगार दिन है जब हम कौमों में और दुनिया में सुरखरू हुए। उस वक़्त की क़यादत को सलाम है, हमारी फोर्सेस को सलाम है, और फिर उन ताकतों को जिन्होंने एटम का धमाका करने में अहम किरदार अदा किया। हमने अपने से 7 गुना बड़े ताकतवर मुल्क भारत को ये जवाब दिया कि हम हर किस्म की जहरीत का मुकाबला कर सकते हैं। 28 मई हमें मैसेज करता है कि हम मुस्लिम उम्मा को साथ लेके पूरी इंसानियत की बका और फलाह का काम कर सकते हैं, और आज भी पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा ताकि हम उसी ताकत से आगे बढ़ सकें जिसकी तवक्को दुनिया हमसे रखती है, मुस्लिम उम्मा रखती है। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।